السلام علیکم، میں مخترز ایڈوکیٹ۔ یہ حسینی مشن کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہوں گا کہ جس طرح آج محرم الحرام ہے، ہر کوئی اپنے عقیدے کے مطابق محرم الحرام سیلیبریٹ کر رہا ہے، منا رہا ہے، اور کسی نہ کسی طریقے سے ہر سکول آف تھاٹ اپنی محبت کا اظہار، اپنے دکھ رنج اور غم کا اظہار کر رہا ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ جو آنسو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو آنسو ہوتے ہیں جو اللہ کی محبت میں بہہ جاتے ہیں یا اللہ کے خوف سے بہہ جاتے ہیں، اس کا صلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ یہ آنسو جو اخلاص سے بہہ جائیں، اور یہ آنسو جو تنہائی میں بہہ جائیں، یہ بڑے اخلاص سے بھرے ہوئے آنسو ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو آنسو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں بہہ جائیں، آپ کی مشکلات کو، مصیبتوں کو سامنے رکھ کر بہتے ہیں، وہ بڑے نایاب اور قیمتی ہوتے ہیں۔ اس لیے یہی نہیں بلکہ جب آپ کے پیارے فوت ہو جاتے ہیں، ان کی یاد آ جاتی ہے، یہ فوتیدگی پر غم میں جو آنسو بہتے ہیں وہ بھی بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ اگر یہ سب آنسو قیمتی ہیں تو پھر محبت حسین میں آنسو بہنا اور محبت حسین میں اور غم حسین میں آنسو کا آنا اور ٹپک جانا اور آنسوؤں کی لڑی بہہ جانا، تو کیا یہ آنسو قیمتی نہیں ہوں گے؟ یہ آنسو بھی بہت قیمتی ہیں، اور کوئی بھی ان آنسوؤں پر اعتراض نہیں کر سکتا، اور میں بھی اعتراض نہیں کر رہا، بلکہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آنسو کیا غم حسین میں یا محبت حسین میں یہ آنسو بہا کر ہم سب، آپ سب بیٹھ جائیں گے، اور کیا صرف آنسوؤں کو بہا دینے سے یا کسی اپنے طریقے سے غم کا اظہار کر دینے کے بعد حسینی مشن ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، حسینی مشن تو شروع بھی وہیں سے ہوتا ہے، جب یہ آنسو آپ پونچھ لیتے ہیں، جب یہ غم کا غبار نکال لیتے ہیں، تو وہاں سے حسینی مشن شروع ہوتا ہے کہ اب حسین کا مشن کیا ہے اور آپ کا مقصد کیا تھا۔ لاکھوں میل ریاست جو پھیلی ہوئی تھی، یزید اس کا سربراہ تھا، تو حسین سے بیعت نہ بھی لیتے تو کیا یہ حکومت، یہ ریاست نہیں چل سکتی تھی؟ یہ حکومت چلتی رہتی، ریاست اپنا کام کرتی رہتی۔ لیکن حسین سے بیعت حاصل کرنا دراصل اس ریاست کو، جو اخلاقی طور پر کھوکھلی ہو چکی تھی یزید کے آنے کے بعد، اس کو ایک تقویت دینی تھی، اس کو ایک ایسی ریاست کے طور پر ماننا اور متعارف کرانا تھا جس کو حسین جیسی عظیم المرتبت شخصیت نے قبول کیا ہو، جس کی بیعت کی ہو۔ تو ایسی ریاست کو ایک انڈورسمنٹ مل جانی تھی، لیکن امام حسین علی مقام یہ جانتے تھے کہ بیعت کا مقصد کیا ہے،
اس لیے آپ نے کہا کہ حسین ابن علی بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ ریاست جس راستے پہ جا رہی تھی وہ راستہ اس راستے کا تسلسل نہیں تھا جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شروع ہوا تھا اور آپ سے پہلے تک چلتا رہا تھا۔ آپ جانتے تھے ایسی حکومت کو تسلیم کرنا دراصل ان اصولوں سے انحراف کرنا ہے جو آج تک محمد و آل محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے حضرت علی کرم اللہ وجہ تک اور امام حسن تک جو اصول قائم رہے تھے وہ اصول ٹوٹ جائیں گے کہ ریاست کا سربراہ ایک ایسا شخص ہو جس کے اندر ایسی کوئی خوبی نہ ہو جو ریاست کو چلا سکے، جس کا کوئی ایسا کردار نہ ہو جو ایک سربراہ مملکت کا ہو سکتا ہے۔ یہ ریاست دراصل خلافت سے ملوکیت میں تبدیل ہو گئی تھی اور ڈکٹیٹرشپ اسلام میں کبھی چل نہیں سکتی۔ اس لیے امام علی مقام نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اب مشن حسینی کیا ہے؟ مشن حسینی تو یہ ہے کہ اٹھیں اور انکار کریں ہر اس نظام کا جو باطل ہے، ہر اس شخص کا جو باطل کے ساتھ کھڑا ہے، ہر اس سسٹم کا جو مظلوم کو شکنجے میں کس لیتا ہے اور طاقتور کو رستہ دیتا ہے، ہر ایسی پالیسی کا جس سے مظلوموں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور ظالم ان پر بیٹھ کر ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ایسے نظام کا جو سامراج کا غلام ہو، جہاں اس نظام میں رہنے والے، جہاں اسلامی ریاست میں رہنے والے اغیار کے سامراج کے غلام بن کر رہ جائیں۔ مشن حسینی تو شروع ہوتا ہے جب آپ آنسو پوچھ لیتے ہیں، اور یہ ہے مشن حسینی۔ یہ مقصد ہے حسین کا کہ ہم نے اس مشن کو زندہ کرنا ہے، اس مقصد کے لیے کھڑے ہونا ہے کہ یزید کی نفی کرنی ہے اور اس نظام کو کھڑا کرنا ہے جس کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی اور جس کا انجام حسین ابن علی پر ہوا تھا۔ امیر معاویہ کے دور میں بھی وہ نظام چلتا رہا، لیکن یہ نظام یہاں آ کر ایک طرح سے اختلافات کا شکار ہو گیا۔ اس نظام کے اندر یہ امت اختلافات کا شکار ہے، اس لیے جہاں تک اختلاف نہیں تھا اس وقت تک کا جو دور تھا وہ ایک سنہرا دور تھا۔ اس دور کے احیاء کے لیے تمام اہل ایمان کو کھڑا ہونا چاہیے۔ اس تفریق کے بغیر کہ کون شیعہ ہے اور کون سنی ہے، کون کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، ہر شخص جو لا الہ الا اللہ کا علمبردار ہے وہ حسینیت کا دراصل علمبردار ہے۔ تو آئیے حسینی مشن کو لے کر چلیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں، ایسے لوگوں کے لیے کام کریں جو حسینی نظام کو، جو حسینی مقصد کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، حسینی مشن کو لے کے آگے چلنا چاہتے ہیں، جو ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ دراصل ہمیں ان کے لیے طاقت بہم پہنچانا ہوگی، ان کے لیے جو مخلص لوگ ہیں ان کے لیے ایک توانا آواز بننا ہوگی۔ حسینی مقصد یہ تھا، یہ ہے اور تا قیامت رہے گا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر۔